بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب یا تو سخت مایوسی کا شکار ہیں یا پھر بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے یا دونوں باتیں اکٹھے بھی ہو سکتی ہیں۔ کل انہوں نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس کیا اور آج کابینہ کا اجلاس تھا۔ کور کمیٹی کے اوپر اجلاس کے اوپر جو خبریں باہر آئیں وہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی طرف سے یا جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے اس کی طرف سے جو جاری کی جاتی ہیں وہ روایتی ہوتی ہیں، لیکن آج جو ہے وہ رپورٹر اندر کی خبر نکال کے لائے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خوفزدہ کیوں ہیں یا پریشانی کا شکار کیوں ہیں۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پریشانی کا شکار ان کا اظہار اس بات سے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اور میرے خلاف دنیا جب یوں وہ واجہ لے کے نکلی ہوتی ہے اور میرا توا لگ رہا ہوتا ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ہی نہیں ہوتے، کوئی اس طرف کو ہوتا ہے کوئی اس طرف کو ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے کور کمیٹی کے اجلاس میں شکوہ کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ ٹی ایل پی کا وہ معاملہ یا اس سے پہلے جو وہ معاملہ چل رہا تھا کیا کہتے ہیں نوٹیفیکیشن والا، اس میں بھی آپ کی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ پوائنٹ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری بات سنیں کہ آپ 100 سے زیادہ ہیں لوگ اور آپ کی ایک مطلب ڈسپلن نہیں ہے۔ اچھا یہ ڈسپلن کیا ہے، اس کے پیچھے خواہش کیا ہے، وہ بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ تھوڑا سا میں ماضی کی آپ کو ایک دو باتیں جو عمران خان صاحب کی خواہشات تھی وہ میں بتاؤں گا کہ کس قدر ان کے اندر جو ہے وہ خود پسندی والا ایک مادہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسا انسان اندر بیٹھا ہوا ہے جو بادشاہت چاہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار کہ آپ 100 سے اوپر ہے، 150 کے قریب لوگ ہیں مطلب ملا جلا کے، تو میری گل کرنے والا ٹھڑے جو کوئی بھی نہیں یار۔ اور حد تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا بھی مکو ٹھپنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس نے آپ کے 2 فاضل ممبران جو ہیں ان کو، وہ فواد چودھری اور اعظم سواتی صاحب، ان کو بلایا ہوا ہے اور ان کو وہ بلا بلا کے ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ نے منہ میں کنگنیاں ڈالی ہوئی ہیں، آپ میں سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ کیا نام ہے جی، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، ان کو انہوں نے کہا کوٹ اینڈ کوٹ کے جناب بابر اعوان صاحب آپ کی وکالت کے جوہر تو ہم نے بڑے دیکھے ہیں بڑے سنے ہیں، کبھی کچھ دکھاؤ نہ دی کو مدد کرو۔ یہ بیچارے حالانکہ وہ شاید یہ جانتے نہیں کہ فواد چودھری صاحب آپ کئی وکیلوں کے اوپر بھاری وکیل ہیں، تو بنیادی طور پر تو وکیل ہی ہیں۔ تو بہرحال وہ گلا شکوہ کر رہے تھے اس کا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین کے 18 ایم این اے ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اور یک زبان ہوتے تھے، سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر آپ کو وہ یاد ہو وہ والا دور کہ کوئی بندہ الطاف بھائی کو کہ کسی بیان کے اوپر، اور وہ الطاف بھائی جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی لوز بال دے جایا کرتے تھے، لمبی لمبی پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک دفعہ انہوں نے قرآن پاک یوں سر پہ یوں کر کے رکھ لیا تھا، یوں کر کے لمبی سی پریس کانفرنس جب انہوں نے کی تھی لنڈن سے، تو اس کے اوپر ان پر بڑی تنقید ہوئی تھی۔ لیکن وہ جناب جو ہوتا نہیں کمانڈو بن کے ان کے جو ارکان ہیں وہ سامنے آ جایا کرتے تھے، اور ہر ٹاک شو کے اوپر، ہر جو کہتے ہیں کسی پریس کانفرنس میں، ایون وہ جو ہے وسیم اختر صاحب، انہوں نے پورے پنجاب کو گالی دے دی تھی جب چوہدری نثار صاحب نے وہ والی بات کہی تھی کہ جی ان کا لیڈر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی حالت خراب ہوتی ہے تو ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی جانا پڑا، تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کہی تھیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پورے پنجاب کو رگڑ دیا تھا وسیم اختر صاحب نے۔ تو وہ اپنے لیڈر کا اس قدر دفاع کرتے تھے، وہ ماڈل بتا رہے تھے عمران خان صاحب اپنے تمام جو اراکین اسمبلی ہیں پارٹی کے جو جہاں دیدہ لوگ ہیں یا پارٹی کے جو بڑے، ظاہر ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں جو ٹکٹ لے کے اور ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی ہیں، موسٹلی یہ عمران خان صاحب تصور کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی جو ہے یہ دور کرنی چاہیے وہاں، اور وہ دور چلے ہم فقیر لوگ کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایم کیو ایم جو تھی اس کی جو حیت ہے، جو اس کی ترکیب تھی، وہ جو اس کی جڑت تھی، وہ کچھ اور چیز تھی۔ وہ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کا پوری کمانڈ تھی، اور وہ سارے کے سارے پارٹی کے اندر سے اٹھے ہوئے لوگ تھے، یعنی گراس روٹ سے اٹھے ہوئے لوگ تھے، اور وہ کوئی ایک تو وہ فیکٹ سپریٹر ہوتے تھے مصطفیٰ کیا نام ہے جی ان کا، مصطفیٰ کمال صاحب جو کراچی کے میئر ہوا کرتے تھے، وہ ان کے 90 میں ایک سٹاف کے آدمی تھے، تو ان کو انہوں نے میئر بنا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر سے انہوں نے گرو کیا تھا، پارٹی نے ان کو گرو کیا تھا، تو لہٰذا وہ پارٹی کے ڈسپلن میں پورے کے پورے تھے۔ عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے
کہ ان کی پارٹی کے جو کہہ لیں کہ جنہوں نے پارٹی کے اندر ہی اپنی سیاسی تربیت جن کی ہوئی اور جو کارکن تھے وہ ترقی کرتے کرتے آئے اور ایم پی ایم این اے بنے، وہ بہت کم لوگ ہیں، ان کو ٹکٹ بھی بہت کم لوگوں کو دی گئی. باقی تو زیادہ لوگ وہ ہیں، مطلب شیخ رشید صاحب دفاع کریں گے عمران خان صاحب کا. شیخ رشید صاحب تو بس وہ یوں کر کے ایک بات کہہ کے کہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فنکاری دکھا دی. میں اور عمران خان کٹھے آئے تھے کٹھے جائیں گے، وہ کئیوں کے ساتھ کٹھے آئے تھے، کئیوں کے ساتھ کٹھے گئے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا جو دفاع جو ہے پارٹی کرنے کے لیے، وہ پارٹی کی جو کہہ لیں حیت اس طرح کی نہیں ہے. آدھے سے زیادہ لوگ تو وہ مائیگریٹڈ ہیں، مطلب وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ مسافر پنچھی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. زیادہ کچھ پیپلز پارٹی سے اور کچھ کاف لیگ سے اور کچھ پریز مشرف کی یعنی سابقہ دور سے، یعنی ان کی حکومت کے جو حصے تھے وہ والے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے. کچھ پیپلز پارٹی سے یہ کہہ لیں کہ جنوبی پنجاب کی سیاست ہی الگ ہے، وہاں کے لوگ بھی زیادہ تر پیپلز پارٹی میں تھے، وہ آئے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کو یہ میں یہ تو نہیں کہتا احساس ہونا چاہیے، حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کو دفاع کرنے والے جو موسٹلی لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے ان کا دفاع. کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی محبت میں نہیں، وہ صرف ٹکٹ کے چکر میں آئے تھے کہ یار کہ 5-10 ہزار ووٹ ملیں گے پارٹی کے. اور باقی تو جناب وہ اشارہ جہاں کی طرف سے ہوتا ہے پاکستان میں، جب اس طرح کی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے اشارہ ہے، اور وہاں سے جب تک اشارہ ہے وہ اس پارٹی میں ہے. جب وہاں سے اشارہ آ جائے گا، نیا اشارہ آ جائے گا، تو کوئی اور پارٹی، مطلب کہتے ہیں کہ دروازہ بند 100 دروازہ کھلا، تو 100 دروازے ان کے لیے پارٹیوں کے کھلے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب سب سے بڑے جو ہیں ان کے اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈر، وہ بھی مستعار لیے ہوئے ہیں، عہدیدار ہیں پارٹی کے، تو مستعار لیے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو خواہش ہے عمران خان صاحب کی، وہ صرف خواہش ہی رہے گی. اور دوسری بات میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اندر جو ایک خواہش ہے نا کہ میں جناب ہر چیز جو ہے وہ عمران خان ہو رہی ہو، ان کے حکم بادشاہ والی ایک حرص ہے ان کے اندر. بشیر میمن صاحب کو وہ سعودی عرب لے کے جاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی بولتا ہے بادشاہ کے خلاف، ان کو سب کو اندر کرو، یہ آرڈر ہوتا تھا ان کا. یعنی مریم بی بی کے خلاف وہ صرف ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹیپ ریلیز کرنے کے اوپر وہ ارشد ملک کی، وہ کہتے تھے اس کے خلاف غداری کا مقدمہ، دہشت گردی کا مقدمہ درج کرو. آپ بات سمجھیں نا، مطلب وہ کہتے تھے کہ سر یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو کہہ لیں کہ ایک اینٹی کرپشن کے تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، اسکپ کر گیا ہوں، ڈائریکٹر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ نون لیگ کے، آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کے خلاف اچانک سے یوں متحرک ہو گئی تھی اینٹی کرپشن، اور مقدمے ہو رہے تھے. وہ پاک پتن میں دکانوں کی الاٹمنٹ کے اوپر مقدمے، فلاں جگہ پہ مقدمے، یہ دیواریں گرائی جا رہی ہیں، قبضے ہو رہے ہیں، اس طرح کی جو صورتحال تھی. وہ اس سے پہلے جو ڈائریکٹر صاحب تھے جنہوں نے یہ والے کام کیے، وہ عمران خان صاحب کا ان کو حکم تھا کہ ان کو پکڑ کے اندر کرو، نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں تمہیں جو نظر آئے اس کو پکڑ کے اندر کرو. وہ کہہ رہا تھا کہ سر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے، یہ کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں جا کے سیٹ اسائڈ ہو جائیں گے. اس کو فارغ کر دیا انہوں نے. اور وہ جونیئر افسر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کیا نام ہے، احتساب اکبر صاحب، شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے ایک تابع دار قسم کا جونیئر افسر جو ہے وہ اگلے گریڈ پہ لا کے بٹھا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اندر ایک حرص ہے کہ بادشاہت والی، کہ ملک کے اندر ان کی بادشاہت ہو. اور وہ ماڈل کون سے بتاتے ہیں ہمیں، وہاں جہاں اتھارٹیرین، ٹوٹلیرین، اس طرح کر کے ابھی ایک لفظ ہے وہ والی، یعنی جو ہے معاشروں کی مثال دیتے ہیں اور آئیڈیلائز کرتے ہیں. سعودی عرب کی مثال دیں گے آپ کو چین کی مثال دیں گے، آپ کو وہ نارتھ کوریا کی مثال دے دیں گے اگر بس نہیں چلے گا تو، کہ جی وہاں پر وہ 1 پارٹی رول ہے اور اللہ خیر صلاح. یعنی ان کا مطلب ہے کہ سنیاں ہو جن گلیاں تو مرزا یار پھرے. تو یہ خواہشیں تو پوری نہیں ہو سکتی. باقی رہ گی بات کہ خوف کیا ہے. اسی اجلاس میں جب یعنی آج کے کابینہ، کل تو وہ ہوا تھا نا کور کمیٹی کا اجلاس، آج کے کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ارکان کو ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر بات کرنے سے روک دیا. کیوں روک دیا؟ اس لیے روک دیا کہ پائن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس معاہدے میں. پائن تو چاہ رہے تھے کہ جناب کہ گولی چلے، کوئی ٹینک آئے اور وہ جناب لوگوں کی لاشیں گریں، اور جو ان کے خلاف نکلے ہیں اتھارٹیرین، بادشاہت، کہ بادشاہ کے خلاف جو بولتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا. یہ بادشاہوں والے معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا. یہی عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے تھے. میرے خلاف ترنے، میری حکومت کے خلاف جناب لانگ مارچ نہیں چھڑاں گا.
تو وہ بیسیکلی جو کچھ یہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو تیاری ہو رہی تھی فلی ایکوپڈ کر دیا گیا تھا ریجرز کو. گولی مار دینے کا آرڈر تھا کہ جو چناب کا پل کراس کرے اس کو گولی مار دیں, یہ عمران خان صاحب. اور وہ واقعہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک بڑے افسر کے 5 بڑے بڑے عہدوں کے افسر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مذاکرات کے دوران شیخ رشید صاحب کو کہا کہ عمران خان صاحب کو فون کر کے کہیں کہ عقل کو ہاتھ ماریں اور یہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں یہ دھمکیاں لگانی چھوڑ دیں, اس طرح کام نہیں ہوگا. شیخ رشید صاحب لے تو لال سے کام لے رہے تھے کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کا پتہ تھا کہ یار کہ وہ تو تلا ہوا ہے کہ بھائی گولی چلانی گولی چلاؤ. میں نے جو کہا ہے کہ ان کو جس کو کہتے ہیں بزور قوت ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اڑا کے رکھ دو. جو بات نہیں مانتا, جو گھروں کو نہیں جاتا, جو سڑک ویلی نہیں کرتا, یہ نموس رسالت کی ریلی شیلی میں نہیں مانتا. تو جب وہ 5 افسر بیٹھے تھے, شیخ رشید صاحب کی کیا اوقات ہے کہ 5 بڑے افسر بیٹھے ہوں اور وہ انہیں کہیں کہ جی کہ وزیر اعظم کو فون کر کے کہیں کہ یہ والا کام نہ کریں. تو شیخ رشید صاحب نے نہ چاہتے ہوئے فون کیا. شیخ رشید صاحب کو انہوں نے اتنے پھکڑ سنائے آگے سے. یہ کوٹن کوٹ ہے, یہ کہا جا رہا ہے دروغ کہتے ہیں دروغ بر گردن راوی. یہ میری اطلاع نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایک جو کہہ لیں کہ سینہ گزر چل رہی ہے بات وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. لیکن یہ جو تلخ کلامی ہوئی یا جو سخت الفاظ کیے جو میں نے پکڑ کا اتنے یہ بات باقی فون پر انہوں نے بات ضرور کی تھی, یہ خبر پکی ہے. تو وہ ان کو جس طرح کر کے انہوں نے جھاڑ پلائی اور کہا کہ نہیں یار میں نے جو کہا ہے وہ والا کام کرو. تو وہ بیسکلی اس لیے تھا کہ عمران خان صاحب چاہ ہی رہے تھے وہی اپنی جو حوث اقتدار ہے اور وہ بادشاہانہ جو سٹائل ہے حکومت کرنے کا, وہ اس کے چکر میں یہ والی بات کر رہے تھے, یا وہ خواہش نافذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی پوری کی پوری کہ کوئی نہ بولے میرے خلاف. تو لہٰذا وہ تو مذاکرات کرنا نہیں چاہتے تھے. مذاکرات تو کیے باجوہ صاحب نے کروائے ہیں. مطلب یہ کہ ایون کہ حکومت کو بھی نہیں پتا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس لیول کے اوپر. وہ تو پھر بعد میں انہوں نے بلایا کراچی سے, اور وہ کراچی بشیر فاروقی صاحب اور منیب جو ہے منیب الرحمان صاحب کی نا جی مفتی منیب صاحب, وہ اور مطلب جو ایک ڈڈی جو صاحب ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین. تو انہوں نے بیسیکلی انیشیٹو لیا تھا. خواہش کس کی تھی؟ خواہش عمران خان صاحب کی نہیں تھی. کل وہ جو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں یہ تو میں وہ تو میں تو چاہتا ہوں کہ کبھی یہ نہ ہو کبھی وہ نہ ہو, ہم ایک لائن میں چلیں سیدھا چلیں اور جناب وہ طاقت کی زبان کا استعمال نہ ہو اور امن و امان رہے, خون خرابہ نہ ہو, مذاکرات ہونے چاہیے. سب ٹوپی ڈرامے ہیں. یہ نہیں چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں, یہ نہیں چاہتے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ فہم تفہیم کے ساتھ چلیں. اس کے پیچھے پھر وہی پرانی کہانی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹی ایل پی ان کے خلاف استعمال ہوگی سڑکوں کے اوپر بھی اور بیلٹ کی پرچی کے اوپر بھی. اور استعمال کرنے والے کون ہیں؟ وہی جو استعمال کرتے ہیں اور جن کے بارے میں شک ہے عمران خان صاحب کا, جو چاہتے تھے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک قومی دھارے میں قومی سیاست میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ سینسٹیو مسئلہ ہے. وزیر اعظم نے کہا, اب وزیر اعظم اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اگر سینسٹیو مسئلے کابینہ کے اندر نہیں ڈسکس ہونے تو پھر کتنے ہونے نے جناب؟ یہ بات آپ خود سوچیں, اور یہ سوال کرنے والے کرنے چاہیے. یہ ہمارے جو وفاقی کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کسی کی بھی ہو, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو نہیں آئے, ان کی پارٹی کی ہو, ان کی والدہ کی ہوتی تھی, نواز شریف صاحب کی ہوتی تھی, کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کابینہ کے اندر. کابینہ ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے, وہ آتا ہے بات کرنی ہے, اوکے نہیں کرنی تو یوں کر کے وہ ایجنڈا آگے نکل دیتا, اوکے. فضول میں یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں جی کہ کابینہ کے اندر بڑی جناب وہ سیر حاصل گفتگو ہوئی, ڈبیٹ ہوئی, کچھ نہیں ہوتا. کابینہ کے اندر بیٹھ کے ہر بندہ اپنی کھال بچا رہا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا موڈ کیسا ہے. اچھا اوکے, وزیر اعظم صاحب نے آج جو ہے وہ اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, موڈ اچھا ہے. پھر ہو سکتا ہے کوئی ہلکی پھلکی, وزیر اعظم صاحب آپ تو آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں, وہ آپ کی اسمائل وہ بہت کلنگ ہے. یہ وہ زرتاج گل صاحب اس طرح کے 2-4 تعریفی کلمات اور اختلافی بات کوئی نہیں کرتے. وہ ٹی ایل پی کا سر وہ سنا ہے اس طرح سے, اس سے آگے نہیں بات, فوراً شٹ اپ کال, اور ایسے گل نہیں کرنی, سینسٹیو میٹر ہے. سینسٹیو میٹر کیوں ہے؟ پھر وہی بات, اگر سینسٹیو میٹر کابینہ میں وفاقی کابینہ میں نہیں ڈسکس ہونا تو سر جی فتو کمیار دے میرا تندور دے ہونا, کتنے ہونا. اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ اتنی اوقات ہے نہ اتنی بساط ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی کابینہ کے اندر ڈسکس کر سکیں. جہاں سے یہ فیصلہ نازل ہوا, حکم صادر جہاں سے ہوا کہ یہ کام ہونا ہے, انہوں نے وہ کام کیا. اب اس کے اوپر بات کر کے پھنسنا ہے, مرنا ہے کہ پھر وہ کابینہ کی کوئی بات نکل کے پھر اس طرف جائے. پہلے ہی 6 اکتوبر کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے, وہ تھوڑے سے کچھ بہتر ہوئے, پھر خراب ہو جائیں گے. پوائنٹ اس پہ آ جائیں کہ عمران خان صاحب یا تو ڈرے ہوئے ہیں یا پھر بہت زیادہ
جو ہیں وہ مایوس ہیں. تو مایوس اس لیے کہ ان کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. یہ جو 6 اکتوبر سے آنورڈ آج تک جو صورتحال چل رہی ہے ٹی ایل پی کا، اگر کسی کو یہ ہے معاملہ کہ حکومت کے ساتھ معاملہ طے پا گئے ہیں تو وہ خوش گمانی میں کوئی نہ رہے. حکومت کے ساتھ معاملہ طے نہیں پائے، جہاں پر معاملہ طے جنہوں نے کرنے تھے، جن کے ساتھ ہونے تھے، وہ ہو گئے. کام آگے چلے گا، کام آگے بڑھے گا. مفتی منیب صاحب جو ہیں وہ آپ کو کسی بڑے رول میں نظر آئیں گے، اور ان کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کی کمانڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن ان کی خواہش بھی ہوگی، کسی کی کوشش بھی ہوگی. یہ ان کی خواہش پر بھی عمل ہو سکتا ہے ہو جائے، اور کسی کی کوشش بھی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے. تو جو ٹی ایل پی ہے وہ آپ کو جو کہہ لیں کہ ایک بڑے کردار میں آئندہ دنوں میں نظر آئے گی. ظاہر ہے کہ بڑے بڑے ٹارگٹس جو ہیں وہ اسی طرح اچیو ہوتے ہیں، اور ٹی ایل پی کے ذریعے بڑے بڑے پہلوانوں کو گرانا مقصود ہے تو وہ گرائے جائیں گے. یہ پاکستان میں کون سا کوئی پہلی دفعہ ہونا ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں اور مایوس اس لیے ہیں کہ 6 اکتوبر سے آگے تک ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، ابھی تک کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، وہ اب بونس پہ جی رہے ہیں، اور یہ تب تک جی رہے ہیں جب تک مزاج یار میں رہے گا. اور مزاج یار کے اپنے مسائل ہیں، مزاج یار نے اپنی راہیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اور اس کی اپنی جو اپنا میتھ ہوتا ہے اس کا، تو وہ اس کے میتھ کے مطابق جو کلیہ کارگر ثابت ہوگا وہ کلیہ لگے گا. اس میں عمران خان صاحب کا عمل دخل نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اگر کوئی فائدہ ہونا تو بائی ڈیفالٹ ہونا ہے. ادروائز عمران خان صاحب کو پوری طرح احساس ہے، وہ جو کابینہ میں بیٹھ کے امداد مانگ رہے ہیں نا کہ یار میری تو کوئی گل ہی نہیں کرتا، میری گل نہیں سنتا، بیسیکلی یہ ہے کہ چھولے ویکے ہوئے نا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.